السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جاں رہیں، خوش باش رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے ثاقب رضا نے۔ ثاقب کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ کراچی کے ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں، ایک ایسے ٹاؤن میں رہتے ہیں جو کہ کافی پرانا ہے، اور کافی قدیم گھر ہیں اس ٹاؤن میں، اس جگہ پہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اس ٹاؤن میں بہت عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ ویسے تو کراچی کی کئی ایسی جگہیں ہیں جو کہ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے، اسیب زدہ ہے، وہاں پر اسیب اپنے ہونے کا پورا احساس دلاتے ہیں، لیکن اس جگہ پر بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ اس جگہ پر کہا جاتا ہے کہ رات کے ٹائم ایک کفن پوش شخص نظر آتا ہے، جو کہ آدھی رات کو گزرنے والے لوگوں کو نظر آتا ہے۔ جب اس کفن پوش کے پیچھے بھاگا جاتا ہے، اسے دیکھا جاتا ہے جا کر، تو وہ کسی دیوار میں جا کر غائب ہو جاتا ہے۔ اس کفن پوش سے ریلیٹڈ کافی واقعات اس محلے میں پیش آ چکے ہیں۔ ثاقب کہتے ہیں کہ میں نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں اور کافی لیٹ گھر آتا ہوں۔ میری جو شفٹ ہے وہ رات 8 بجے سے شروع ہوتی ہے اور 2 بجے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر میں جب اپنے گھر آتا ہوں تو اکثر میں نے اس گلی میں، اس محلے میں بہت سے عجیب واقعات دیکھے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ وہی کفن پوش، وہ اس کے باڈی کے اوپر سارا کفن کی طرح وائٹ کپڑا ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اس کو دیکھا۔ میں پہلے یہی سمجھتا تھا کہ شاید کوئی مزاح کرتا ہے، کسی نے یہ تنگ کرنے کے لیے، جیسے آج کل پرینکس ہوتے ہیں، اس طرح کی بات ہے۔ میں نے اس سے متعلق سنا کافی ہوا تھا، لیکن جب میں اس کفن پوش کے پاس سے گزرا تو اس نے میرا نام لیا۔ میں نے جب اس کی طرف پلٹ کے دیکھا تو جو اس کی آنکھیں تھیں وہ سرخ لال تھیں، اور اس کی آنکھوں میں عجیب و غریب ایک چمک تھی۔ اس کو دیکھ کر میں نے اپنی موٹر سائیکل کی سپیڈ تیز کر دی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے ہی اللہ جانے مجھے ایسا کیا ہوا کہ مجھے شدید بخار ہو گیا، اور اس بخار کی وجہ سے میں اپنے گھر جب پہنچا تو میرا جسم تپ رہا تھا، اور اس طرح شیورنگ ہو رہی تھی ساری باڈی میں کہ جیسے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ ایک ہفتہ میں بیمار رہا، اور اسی بیماری کی وجہ سے میری جاب بھی چلی گئی، کیونکہ میں ایک ہفتہ اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر رہا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس سارے علاقے میں رات کے ٹائم اکثر لوگوں کے گھروں کے آگے سے جھاڑو دینے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی بوڑھی اماں بیٹھ کر جھاڑو دے رہی ہو۔ لوگوں نے ایک عورت کو بھی اس علاقے میں دیکھا ہے جو کہ رات کے ٹائم لوگوں کے جو آگے سلوپس بنے ہوتے ہیں گھر کے، ان کے آگے جھاڑو دیتی ہے۔ جب لوگ کھول کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے دیکھتے وہ بوڑھی اماں غائب ہو جاتی ہے، اور وہ باقاعدہ لوگوں کو نظر آتی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات اس علاقے میں ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ادھر ایک لڑکی کے اوپر کسی جن کا سایہ ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کے اوپر ایک جن عاشق ہو چکا تھا۔ بظاہر وہ لڑکی بالکل بھی پیاری نہیں تھی، وہ ایک کالے رنگ کی لڑکی تھی جس کے اوپر ایک جن عاشق ہو گیا تھا، اور وہ جن اس لڑکی کے جسم کے اندر آ جاتا تھا اور اس کو بہت زیادہ اذیت بھی دیتا تھا۔ اس لڑکی کی شادی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی جب بھی اپنے بچوں کو پیار کرنے لگتی تھی یا ان کا کوئی کام کرنے لگتی تھی تو وہ فوراً اس کے جسم کے اندر آ جاتا تھا اور اس کو بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ پھر اس لڑکی کو جب کسی صاحب علم ہستی کے پاس لے جایا گیا تو پتہ لگا کہ اس کے اوپر ایک جن کا سایہ ہو چکا ہے، جو کہ کرسچین ہے، جس کا مسلک کرسچین ہے، یعنی عیسائی ہے وہ۔ انہوں نے اس جن سے کہا کہ تم عیسائی ہو اور ایک مسلمان لڑکی پر کیوں عاشق ہو گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ مسلمان لڑکی بہت اچھی لگتی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں عنقریب اس کے خاوند کو مار دوں گا اور اس کے بچوں کو بھی مار دوں گا۔ ثاقب کہتے ہیں کہ باقاعدہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک رات گلی میں چیخو پکار کی آوازیں تھیں، اور اس کے بعد جب جا کر دیکھا گیا تو اسی لڑکی کے گھر میں آگ لگی ہوئی تھی۔
صرف وہ لڑکی صحیح سلامت بچی، اور اس کے جو بچے تھے اور اس کا جو خاوند تھا، اس کے 5 بچے تھے، اور اس کا خاوند اور اس کے 5 بچے سمیت وہ جس کمرے میں سوئے ہوئے تھے، اس کمرے میں باقاعدہ آگ لگی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ رات کو وہ لوگ ہیٹر جلا کر سو رہے تھے اور ہیٹر بند کرنا بھول گئے، جس کی وجہ سے کمرے میں آگ یعنی کہ گیس کی وجہ سے کسی نے آگ جلائی۔ یعنی لوگ رات کے ٹائم بچوں کو دودھ دینے کے لیے چولہا جلاتے ہیں، دودھ گرم کرنا ہوتا ہے، آگ جلی جس کی وجہ سے کمرے میں آگ لگ گئی، سب جل گئے لیکن وہ عورت بچ گئی۔ تو جب اس صاحب علم ہستی نے اس جن سے کہا کہ تم اس عورت سے اب اور کیا انتقام لوگے، اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو تم اس کو چھوڑ دو، تو اس حصائی جن نے کہا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے خامند کو اور اس کے بچوں کو میں نے ہی مارا ہے اور اب میں سے شادی کروں گا۔ تو اس مولوی نے کہا کہ یہ ایک مسلمان ہے اور مسلمان اور عیسائی آپس میں کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ اگر شادی کر بھی سکتے ہیں تو تم دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا مسلک چھوڑنا ہوگا، جبکہ یہ لڑکی اپنا مسلک نہیں چھوڑے گی۔ تو اس جن نے کہا کہ میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں، لیکن میں اس لڑکی کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ایک واقعہ ثاقب کہتے ہیں یہ واقعہ تھا جو کہ اس محلے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نہ جانے وہ لڑکی پھر کدھر گئی، کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ پاگل ہو گئی تھی، وہ ادھر سے چلی گئی تھی، کیا ہوا اس کے ساتھ یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ جو کہ علاقہ ہے وہ بہت اسیب زدہ جنات زدہ ہے۔ ثاقب کہتے ہیں کہ میری 4 بیٹیاں ہیں اور میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو اللہ پاک کی آیات، قرآن پاک کے کلام پاک کو لکھ کر ان کے گلے میں تعویذ ڈالے ہوئے ہیں، خود بھی اور اپنی بیوی کے گلے میں بھی، اس لیے کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں جب ان کو یہ چاہے وہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی ان کا مسلک ہے، ان کے جب وہ گلے میں تعویذ دیکھتے ہیں تو وہ کسی شخص کو نقصان اس قدر نہیں دے سکتے جتنے وہ بغیر حفاظت کے نقصان دے سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ادھر ثاقب نے ایک اور یہ بھی بات مجھ سے شیئر کی کہ ادھر محلے میں ایک گھر ہے جو کہ بہت منحوس گھر ہے، اس گھر میں باقاعدہ بلیاں روتی ہیں، اور جب بھی اس گھر کے اندر بلیاں روتی ہیں تو محلے میں کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ اس خالی گھر کے ساتھ ایک گھر ہے جہاں پر ایک بوڑھی عورت رہتی ہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ان کی 4 بہویں اور وہ اور ان کے بیٹے اس گھر میں رہتے ہیں۔ ان سے جو سننے میں آیا وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو ساتھ والا گھر ہے یہ کافی منحوس گھر ہے، اس گھر میں اکثر لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بے شک موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اکثر جو بھی لوگ اس گھر میں آتے ہیں چند ہی عرصے میں ان کے کسی اپنے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور لوگ اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس گھر میں رات کے ٹائم کہا جاتا ہے کہ ایک بلی ہے جس کی آواز بالکل عورتوں کی طرح ہے اور وہ باقاعدہ بولتی ہے، اور جب بھی وہ بول کر کچھ بات کرتی ہے تو محلے میں کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کسی کی گاڑی کا، کسی کے گھر کا، کسی کے اپنے کا، یا کسی کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ ثاقب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں وہابی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں ان چیزوں کو مکمل طور پر اب مان چکا ہوں کہ بلی کی رونے کی آواز، بلی کی بولنے کی آواز اور اس کے بعد گھر کے منحوس ہونے کا بالکل ثبوت ہیں، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی حقیقت نہیں ہے، جبکہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں بلیاں روئیں اس گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ثاقب کہتے ہیں کہ وہ آنٹی نے بتایا کہ اس گھر میں صبح کے ٹائم جب 9 سے 10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو ایک چیل نما پرندہ آتا ہے جو کہ گھر کے اوپر گھومتا ہے اور اس طرح آوازیں نکالتا ہے جیسے کوئی رو رہا ہو۔ اس کی منحوس آوازوں کی وجہ سے بھی اکثر لوگ جو اس گھر میں آتے ہیں وہ خوف ان کو آتا ہے اور وہ اس گھر کو خالی کر جاتے ہیں۔ بہت سے کرایہ دار اس گھر میں ہیں، جو اس گھر کا اصل مالک تھا اس کی بھی ڈیتھ اسی گھر میں ہوئی تھی، اس کی مسز کی ڈیتھ بھی اسی گھر میں اچانک ہوئی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھے۔ جب اس مالک کی بیوی کی پہلے ڈیتھ ہوئی تو اس نے دوسری شادی کر لی، اور اس کی دوسری شادی کی جو ہوئی تھی جس عورت سے، وہ بھی کسی ریزن کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر چلی گئی، اور اسی غم میں ان کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا اور ان کی اسی گھر میں ڈیتھ ہو گئی۔ جب وہ بالکل اکیلے تھے اس گھر میں تو ان کو اکثر لوگ کہتے تھے کہ آپ
اس گھر کو چھوڑ کر اپنے بھائی کے پاس چلے جاؤ اور اس گھر کو رینٹ آؤٹ کر دو۔ تو وہ جو اس گھر کا اصل مالک تھا وہ اس گھر کو بالکل بھی رینٹ آؤٹ نہیں کرتا تھا۔ اس نے سختی سے تائید کی تھی کہ اب اس گھر میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ لیکن جب اس کی خود ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد اس کے بھائی نے اس گھر کو رینٹ آؤٹ کر دیا، تو اس گھر میں بہت سے عجیب و غریب منحوس واقعات ہوئے۔ وہ آنٹی کہتی ہیں کہ جو اس گھر میں آتا تھا اس سے میں سلام دعا رکھتی تھی، کیونکہ ہمسائے ہوتے ہیں اور ہمسایوں کی عزت کرنا ایک ہمسائے کا فرض ہوتا ہے۔ تو میں ان سے سنتی تھی کہ اس گھر میں بہت سے نقصان ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم اس گھر میں آئے ہیں ہماری فلاں چیز ٹوٹ گئی، ہمارے گھر کا نقصان ہو گیا، ایون کہ جان کا بھی ایک دو لوگوں کا اس گھر میں نقصان ہوا، تو وہ لوگ اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور وہ آنٹی کہتی ہیں کہ باقاعدہ اس گھر میں آدھی رات کے ٹائم ایک بلی کی اس طرح آواز آتی ہے جیسے کسی عورت کی آواز ہو، اور جیسے ہی وہ آواز آتی ہے تو اس کے بعد ہمارے گھر میں یعنی اس آنٹی کے گھر میں ضرور کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے یا میرے بیٹوں کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں ثاقب کہتے ہیں جو کہ سلسلہ وار میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ یہ سٹوری تھی ثاقب کی جو انہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ ثاقب اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنر یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانیاں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اسی طرح اب ریگولر سٹوری شیئر کیا کروں گی آپ کے ساتھ۔ کچھ دن میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کر سکی، کچھ دن میرے فادر بیمار رہے تھے اور اسی ٹینشن میں سٹوری شیئر نہیں کر سکی۔ پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اور لسنر میں آپ کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ میں اپنے والدین سے بہت محبت کرتی تھی اور اپنے والد صاحب سے خاص کر بہت محبت کرتی تھی میں۔ ان کا ہم سے بچھڑ جانا اور ان کا جدا ہو جانا، اس کے بعد ان کی اور قدر، پہلے بھی بہت قدر تھی، اس کے بعد ان کی اور زیادہ قدر پتہ لگی ہے کہ والد جیسی خوبصورت نعمت ایک دفعہ چلی جائے تو دوبارہ نہیں ملتی۔ ہم سے پوچھیں کہ جن کے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ کیا محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے پلیز اپنے والدین کی بہت قدر کریں، ان کی جی بھر کے خدمت کریں تاکہ وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو آپ کے دل میں پچھتاوا نہ ہو کہ آپ نے ان کی خدمت نہیں کی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ اپنے والدین کے بہت خدمت گزار، بہت فرما بردار ہوتے ہیں اور وہ والدین بھی خوش قسمت ہوتے ہیں۔ تو لسنر پلیز اپنے والدین کی بہت قدر کیا کریں، ان سے بہت محبت کیا کریں۔ جن کے پاس یہ انمول تحفے چلے جاتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ ان کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو اینی وے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح آپ نے میرے والد صاحب کو دعائیں دی ہیں اسی طرح ان کے اور اعلیٰ درجات کی ضرور دعائیں کریے گا، ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور آپ سب لوگ یاد کریے گا، اور میری والدہ کی لمبی زندگی کی ضرور دعا کریے گا۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پر اور فیس بک آئی ڈی پر بھی، اور کومنٹ باکس میں بھی آپ سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اور میری والدہ کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے والد صاحب کے لیے ڈھیر ساری دعا کریے گا۔ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔